میں ہوں امجد جنوبی، دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں دجال کی آمد کے متعلق اور اہم اور منفرد موضوع پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے دجال کے ظہور کے پہلے مسلمان ملک ترکی میں کیا حالات ہوں گے، دجال اور ترکی کے بیچ میں کیا مشترکات ہیں، اس وقت دجال کہاں ہے اور اس کا ظہور کہاں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے دجال اور ترکی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا، کیونکہ ایسی احادیث موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے ظہور کے ساتھ ساتھ ترکوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ پیارے دوستوں، ویسے تو دنیا بھر کے سائنسدان دن رات اس کائنات کو مسخر کرنے میں لگے ہیں اور اس کے چھپی ہوئی گوشوں کو دنیا کے سامنے لانے میں مصروف رہتے ہیں۔ کئی سائنسدان دنیا کے مستقبل کے حوالے سے بھی بے شمار پیشن گویاں کر چکے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، کیا یہ دنیا کیسے ختم ہوگی اور کیسے انسان دور مستقبل میں موجود دوسرے سیاروں پر موجود نئی دنیا دریافت کرے گا۔ لیکن بحیثیت مسلمان دنیا کا اگر مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ احادیث نبوی ہے، جن کی روشنی اور رہنمائی میں ہم جان سکیں گے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے اور انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس دنیاوی زندگی کا اختتام کیسے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں اشارے دیے گئے ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے ہر مسلمان اپنی آخری کی تیاری اور اپنے ایمان کی سلامتی کی کوشش کر سکتا ہے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی تھی۔ ناظرین، ترکی آخری وقت میں ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کے ہاتھوں سے پھر نکل سکتا ہے۔ دجال کے آمد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث جس میں ترکی کا بھی ذکر ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم اماک اور دابق میں پڑاؤ نہیں ڈالتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اماک اور دابق ملک شام میں واقع ہیں۔ جب مدینہ سے ایک لشکر ان کی مدد کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ، یہ دین سے پھر چکے ہیں۔ جب بعد میں مسلمان کہیں گے خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیں گے، پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جب ان میں سے ایک دہائی حصہ پیٹ پھیر کے جہنم کا مستحق بن جائے گا اور ایک دہائی حصہ شہادت پائے گا اور دہائی حصے کو دو رومیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو جائے گی، تو پھر مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے اور پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب مسلمان مال غنیمت کا سامان سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا، تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے، اور مسلمان یہ سن کر واپسی کی راہ لیں گے۔ اسی دوران حقیقت میں دجال کا نزول ہو چکا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہ وہیں سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، یہ پہلے ایران کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی خرابی کا پیش خیمہ بنے گی اور مدینہ کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ دجال کی آمد کے بعد مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب مسلمان نماز کے لیے صفیں درست کریں گے تب مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خون کر کے اس کا خون اپنے نیزے پہ لگا ہوا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ پیارے دوستو، کئی احادیث مبارکہ میں ترک قوم کا ذکر ہے، اور ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ظاہری علامات بھی ارشاد فرمائی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے ان احادیث میں مراد ملک ترکی نہیں ہے، البتہ ترکی میں واقع قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ انہی احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے چپٹے ہوئے کمان کے مانند ہوں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لو جن کی پپوشیں بالدار چمڑے کی بنی ہوں گی، اور جب تک ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ اور ناکیں بٹھی ہوئی ہوں گی، گویا ان کے منہ ڈال تہ ڈھکے ہوں گے۔ دوستوں، یہ دونوں روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ ترک دراصل ایک قوم کا نام ہے جو ترکی میں بھی رہتے ہیں اور دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی۔ ترک سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسل یافز بن نوح سے چلا تھا۔ ان لوگوں کے مورثے سے اعلیٰ کا نام ترک تھا، جن کی نسبت سے اس قوم کا نام رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حبشوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو جب تک کہ تمہیں وہ اپنے حال پہ چھوڑے رکھیں، اور ترکوں کو بھی اپنے حال پہ چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں اپنے حال پہ چھوڑے رکھیں۔ ناظرین، دجال کی آمد کا سلسلہ دراصل دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہوگا، اور یہ مرحلہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ بہت سے مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور ایک جزیرے پہ قید ہے، اور یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں اس حقیقت کو مبہم رکھا گیا ہے کہ دجال حقیقتاً کس جگہ پر موجود ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے نزول کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف میں بیان کردہ روایات کہتی ہیں کہ دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا، اور یہ حلہ نامی جگہ شام اور عراق کے درمیان واقعہ سے ظاہر ہوگا، جبکہ ترمذی شریف کی روایات کے مطابق دجال مشرق کی جانب خراسان سے ظاہر ہوگا۔ دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے پناہ دے اور ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔